Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic believe in books. آج ہمارا ٹاپک ہے آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا. گیو ڈسکرپشن آف مسلم بلیو ان ریویلڈ بکس اینڈ دیئر نیم. آج ہم نے بیان کرنا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد ان آسمانی کتابوں پر کیا ہیں اور کیوں ہیں اور ان آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں. آج ہم اس ٹاپک میں اس کو اسٹڈی کریں گے. Now we are going to initiate the topic. When man was created by Almighty Allah, جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی, اللہ doesn't left him alone, تو اللہ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا. اللہ gave the complete guidance. اللہ نے انسان کے لیے مکمل رہنمائی دی. For the guidance of man he sent his book, اور پھر انسان کی رہنمائی کے لیے اس نے اپنی کتابیں نازل کیں. The third important article of our faith اور belief is to, ہمارے ایمان کا تیسرا important جز جو ہے وہ یہ یقین کرنا ہے, believing in the revealed books, تمام آسمانی کتابوں پر یقین کرنا ہے. It is mentioned in, اور یہ بیان ہے ایمان مفصل, so it is obligatory to believe in. ایمان مفصل یعنی کامل ایمان کے اندر تیسرے جز پر یقین کرنا ہمارے لیے لازمی ہے, یعنی تمام آسمانی کتابوں پر یقین کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. These books were sent down with carrying significant contents for a purpose to mankind. یہ کتابیں زمین پہ نازل کی گئیں اور ان کے اندر ایک خاص مواد ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے. What is revelation? وحی ہوتی کیا ہے؟ Revelation is a spiritual communication between Allah and his apostle. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک خفیہ کمیونیکیشن جو ہے, بات چیت جو ہے, ایک خاص روحانی طریقے سے, اس کا نام وحی ہے. They executed secretly, اور اس کو خفیہ طور پہ نبی اور اللہ کے درمیان رکھا جاتا ہے. عام انسانوں کو اس کا معلومات نبی کے ذریعے ہی ہوتی ہے. Revealed books are the collection of revelation. نازل کردہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی مجموعہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر نازل کیا اور وہ کتاب کی صورت میں ہمیں ملا. They were sent in different times to different nations in their languages, اور ہر قوم کی زبان کے حساب سے ان کو نازل کیا گیا اور ہر قوم کے لیے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں اور انہی کی زبان میں بھیجی گئیں. They are the source of communication between Allah and man. اور یہ کتابیں جو نبی پہ نازل ہوئیں یہ سورس بنتا تھا انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گفتگو کا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ انہیں کیسے زندگی گزارنی ہے. They include laws for men. ان کتابوں کے اندر انسانوں کے لیے قوانین تھے. This is why they are called divine laws اور divine sign. تو اسی وجہ سے انہیں ہم مقدس قانون اور مقدس نشانیاں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو بھیجی گئیں. Different methods were used for revelation received by apostles to Almighty Allah. تمام انبیاء کے اوپر الگ الگ طریقے سے وحی نازل کی گئیں جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے. ان میں سے چند کے بارے میں ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں. In the form of dream, یعنی کہ خواب کی صورت میں بھی وحی نازل ہوئی, جیسا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ receive orders to slaughtering his son in the form of dream. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح کر رہے ہیں, تو یہ خواب ان کے لیے وحی تھی. In the form of direct speech, ڈائریکٹ اسپیچ کے ذریعے بھی وحی نازل ہوئی. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسیو ان فارم آف ڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بذات خود ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے. They also receive it through the archangel جبریل, اور یہ بادشاہ فرشتے جبریل کے ذریعے بھی نبیوں تک پہنچائی گئی ہیں. Listen carefully, kindly subscribe this channel, like and share this video. یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. These methods are stated in Quran. The Quran states, یہ جو طریقہ کار ہے وہی نازل ہونے کا اپنے نبیوں پر, رسولوں پر, اس کا قرآن میں ذکر ہے, وہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے سورہ شورا کے اندر. It is not fitting for a man that Allah should speak to him except by inspiration. یہ مناسب نہیں کہ اللہ انسان سے بات کرے سوائے اس کے کہ وہ اپنی وحی نازل کرے, اور فارم بیہائنڈ اے ویل, اور بات کرے پردے کے پیچھے سے, اور بائی سینڈنگ اے میسیجر ٹو ریویل, اور پھر اپنے نبی کے اوپر اپنا پیغام بھیجے ود اللہ's پرمیشن, جو اللہ کی اجازت کے حساب سے واٹ اللہ's ول, اللہ کیا چاہتا ہے انسانوں تک پہنچا دے. تو سورہ شورا کے اندر یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی نبیوں پر بھیجتا ہے تاکہ انسانیت کو ان کے کرنے کے کام پتہ چلیں. واٹ از اللہ's will, اللہ کی خواہش کیا ہے. These books were the major source and chief way through which human knows Allah's will for them. ان کتابوں کے ذریعے ایک انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیا خواہش ہے, اور پھر اس کو اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے. Their basic content is about Allah, His creation and His messenger. قرآن میں بنیادی اصول جو ہے وہ اللہ, اس کے تخلیق کردہ مخلوق اور اس کے رسول ہیں. They provide knowledge of the spiritual world which includes knowledge of, یہ ہمیں دیتے ہیں
دنیا میں زندگی گزارنے کا علم، جو علم ہے نالج آف ہیون، جنت کے بارے میں کہ کون سے عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، نالج آف ہیل اور جہنم کے بارے میں کہ کون سے گناہ ایسے ہوں گے جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، اینڈ گاڈ اور اللہ کی خواہش کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، یہ کتابیں ہمیں اس کے بارے میں پیغام دیتی ہیں۔ ریولیشن آلسو پرووائڈ، یہ وہی جو کتاب کی صورت میں یہ ہمیں بتاتی ہیں لاس، قوانین فار دا فزیکل ورلڈ لائف کہ ہم نے عملی زندگی میں کیسے رہنا ہے، سوشل ہم نے سوشل تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں، معاشرتی تعلقات یعنی کہ اکنامیکل ہم نے معاشرے میں رہ کے کس طرح پیسہ کمانا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے، ریلیجنس ہم نے کس مذہب پہ کس طرح کون سے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا ہے، اور پولیٹیکل اور سیاسی طور پہ ہمیں اللہ کا نظام دنیا پہ کیسے نافذ کرنا ہے، یہ تمام قوانین ہمیں یہ کتابیں بتاتی ہیں۔ ڈفرینٹ بکس فار مینٹ فار ڈفرینٹ کمیونٹیز، ہر دور کے حساب سے ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی۔ دے ور سینڈ ان دا لینگویج آف دیئر نیشن، وہ بھیجی گئی انہی کے زبان کے اندر، سو دے کوڈ انڈرسٹینڈ ایزیلی اینڈ پریکٹس اٹ، تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کی پریکٹس کر سکیں اپنی عملی زندگی میں، ان دیئر ڈیلی لائفز وداؤٹ اینی انٹرپشن، تاکہ بغیر کسی مداخلت کے وہ ہر حکم کو اللہ تعالیٰ کے سمجھ سکیں، اور اسی طرح اللہ نے ان کی زبان میں ان کی بات کی تاکہ بغیر کسی انٹرپشن مداخلت کے وہ اس پہ عمل کر سکیں۔ Despite they came in different times to different communities, they all contained the common message of unity of Allah، اگرچہ کہ وہ ہر وہ دور میں الگ الگ دور میں الگ الگ رسولوں کے اوپر نازل ہوئیں، لیکن ان تمام کتابوں کے اندر ایک ہی پیغام تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ نیمز آف دا ریویلڈ بکس، قرآن مینشنڈ دیم، اب میں آپ کو ان کتابوں کے نام بتا رہا ہوں جن کا قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے۔ صحف ابراہیم واز گیون ٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحف ابراہیم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ تورات واز ریویلڈ آن حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ زبور واز سینٹ ٹو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی۔ انجیل واز ڈائریکٹڈ ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل جسے ہم بائبل کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اینڈ قرآن واٹ واز ریویل آن دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یعنی ان پہ نازل کی گئی۔ آل دا بکس سینٹ ٹو ڈفرینٹ کمیونٹیز ور، قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں بھیجی گئیں، ڈسٹرائڈ وہ ختم کر دی گئیں، الٹرڈ ان میں تبدیلی کر دی گئی، چینج ان کو اپنے مطلب کے مطابق بدلا گیا، اور کرپٹڈ اور ان کے اندر کرپشن کی گئی۔ اس وجہ سے ان تمام تر کتابوں کے احکامات کو اب ہم صحیح طور پہ نہیں جان سکتے کہ وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ We believe that none of the previous texts are available in its true form except Holy Quran، ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جتنے بھی پرانے اللہ تعالیٰ کی وحی کی کتابیں وہ اب ان اوریجنل فارمز کے اندر نہیں ہیں سوائے قرآن کے۔ قرآن اوریجنل فارم میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن is beyond corruption because the responsibility of its preservation has been taken by Allah himself، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے تحفظ کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ الحجر قرآن میں بیان کرتا ہے We have without doubt sent down the message and we will surely guard it، ہم نے پیغام بھیجا بغیر کسی شک کے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ One thing is very important to understand that ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں سمجھیں the texts which were revealed before Holy Quran were limited in time, scope and commandments، قرآن سے پہلے جتنے بھی احکامات آئے وہ اس محدود تھے اسی قوم کے لیے، اسی وقت کے لیے، اسی وقت کے حالات کے لیے۔ The Quran is universal in scope، لیکن قرآن کا پیغام رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے، تمام نسلوں کے لیے، تمام کمیونٹیز کے لیے، is sent for the whole mankind، یہ قیامت تک کی مینکائنڈ انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، and with complete commandments، اور اس کے اندر قیامت تک کے تمام احکامات موجود ہیں۔ Listen carefully, kindly subscribe this channel, like and share this video, kindly comment the video in the comment section. That is the end of the video. Thank you very much. Allah Hafiz.